السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مراگش وشیس و من محل کا بولو چدلی جو لانگ کے انت شمارا سجنا نواشت کنا امید کنا کہ شمار صوبے بندات چا وشیان چی بیتا دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ شمار صوبے بنداتا وشیان چی بکا گولی چارو کا انچو کہ ما ہمرو گوشا ما سجی بیدی ابرے سرا عمل بکنی اور یہ ابر حقیقت ہے کہ کسی واسطہ دل تو بغض زیر کرنا کالا کہ من باز زیر کرنا مانچی بغضی ہیں وہ ترہ وقت بیچارہ پیسرا ایک پھر بھی کوشش کرنا کہ اگر انچی چیزیں دلے تو کا کہتی یعنی کہ میں غصہ کہتی تو میں غصہ کنٹرول بکنا اور وہ ترہ یہ وطرہ بگوشاں کہ بھائی تو کمو حسد کرنگے کمو حسد در دیر بکم تو انچو انچی یک منی نیم گئے کہ زال بولی کمو باز غصہ کہتی تو میں یہ عدید کیوتی وسیع سرا اور غصہ اور شور کن گیا تو جب ات منی کرا اچھی مالکہ میں چیبک نا من لگی میں گنوک بے گیا منگو تو گنوک نہ بے گئے ترا حسد دا گتا ماؤکشی نا جنہ گتا تو حسد بھی ایک جننے پیمی چیز سے جو کہ سرا حاوی بھی اور انچو حاوی بھی کہ دماغ رہا ہپنوٹائز کا ہپنوٹائز مطلب تو اما جو نچا ہے اما کرائی دستان چی بھی بعضی کسانی گما حسدان چی قتل و غارت بھی بعض کسانی ما حسدان چی خاندان دیر بیانتی ہیں حسد جو بچا مانی نا میں دماغی تو کا یہ کوئی شیطانی آمالی نہیں یہ کوئی شیطانی مارشتی نہیں یہ انسان وطی تو کمانی بلکہ یہ دنیا ہر مخلوق تو کمانی جو دنیا چی تعلق کم بلے اشیرہ کنٹرول کنگ اللہ پاک کا گوشتا کہ صبر و تحمل سرکار بھی زیرے صبر و تحمل انچی چیزیں کہ حسد رکم وہ فاصلہ تو کا کرتے پرچہ کہ حسد مردمانی دماغی تو کا کہتے جو جلد بازی سرا ہوتی چیزیں نہیں فیصلہ کنا یا جلد بازی سرا ججمنٹل با یعنی کہ جج کنا چیزیں یعنی کہ ایک چیزیں اگر ایک مردمی شور کرنگی تو یہ شور پوچھتا یہ تاثرات نگندہ بلے جج کرنا کیشی میں سرس شور کو اور ہمیں حسداں گو رہتی دنیا تک یعنی کہ رہتی وقتی زندے تک یعنی سرا نقصانانی نقصان صرف ہمیں کہ مال و مڈی اور جان نقصان بھی بلکہ نقصان ہمشی کہ انسان پشتا یہ فطرت یہ ضمیر پتہ ہو چکے یعنی ضمیر سرشی تو بار بار میں نامہ گرے انسان پشتا آئیے جو شخصیت ہے آئیے سر تہمت بہتان جنک بھی یک بعض بلائن حسد دے یک عملی اور یہ عمل سجنا چی مستری عملی جو کہ مردمیں یکدم پرسنالٹی ہے یہ سجی زندگی جو یہ عزت کمائن تھا چیز کو تھا آئی ہے ڈیمیج کا میں بعضی کسان دیتا کہ دیم پو دیم مردمانہ گلائش کن گیا ور گیا چر گیا نیشت گیا لیبا گوازی کن گیا یک دومیرہ مطلب اپریشیٹ کن گیا بھائی تو چونی انسانی ہے مطلب گلی چارو کا منہ حیرت بھی میں انچی بھی گیدرنگا نشت گا یک شخصیت ہی انچو کہتی تو دومی شخصیت واہ اشیے تو معیار نیست تھی بھائی یہ تو انچی انسان ہے کہ بعض آجز انسانی فلاں اور جب تو تعریف اچکنے واقعی اور جب انسان روتی منافقی تو پوچھتا جو مابر کنی اور حسد جو میں دلی تو کا حاوی بھی اور یہ حسد مین چیزیں جو میں کی دماغ رہا جو خراب اپنوٹائز کا ان کنٹرول کا یہ جنہ چے مستر خرابی چیزیں جو میں کی طرح جن حاوی بھی حسد آئیاں چی مستر خرابی چیزیں چیا کہ اشیاں چی ماں وطرہ ہمیں کر نقصان دیں منی یقین بکا یک ابر منی مرچی باندھا سائنس میڈیکل بھی کچھ کہ نیگیٹیویٹی تی شکل آ رہتی سکن آ رہتی مدہ نہ تی جسم آ رہتی تقریباً تی جسم جو ہمیں کر جو ہیلتھی چیزیں ختم بیانتی نیگیٹیویٹی انچے اور بعضی قسمت دیتے کا بعض خوبصورت بعض وشاں بلائن تو کا نیگیٹیویٹی ہستی تو ایسی شکل جو ہستی خرناٹ لگی اور یقین بکنے گولی چارو کا چیئے کہ ایشی تو کا خون رفتار ہستی کدی تیز بھی کدی سلو بھی دل دھڑکن بار بار تیز جو حسد دے یک بعض بلائن تاثراتی جو میں جسمانی سرا میں بلڈ پریشر اس طرح کہتے ہیں انچے مردم نہ کہ ذہنی مریض ماں بلے بلڈ پریشر شوگر ہارٹ اس جین مرض بھی شان لگا تو شمیں تو کا اگر شمارا محسوس بے گی کہ کسانی ابر سرا غصہ کائے گی کسانی ابر سرا یا کس طرح بہت زہر کائے گی زہر مطلب حسد کائے گی حسد کرنا کوئی مطلب منک کوئی خرابی چیزیں نہیں پہلا انسان منی گرا انسان کار کائیے سرا تو اسی طرح علماء کار بکرے تھا پرچہ کہ وطی زندے خیال ایر کنک شمیں وطی صرف فرضی مرچی زندے خیال ابر کو تم ورگو وردنے گپا کنی تو میں کہنا مرچی ایک خاص مہمان ہی کائے گی مہمان کہیں انیاں چی دپا منی آپ پیدا کی خیر مہمان کہیں میں ضرور گوشی بلے آئیاں چی پیس رزیر کسانی بریکی پدا ساڑی بھی میں گمم بیتا
واشد کے گولی شاہ کا بریکن سارے چکم کا پتران کرنے تو مرچی کو مرچی میں باس خاص ہی پروگرام بے گی پرچا کہ یہ پروگرام منی باس فیوریٹ پروگرام بے گی چیا وارگو وردن آہا ہا ہا منشا اللہ پاکا منا ایک اسلام میں قدرتی اسلام جس میں بداتی میں دنیا ایچ ورگ نیشت گیتا بلے میں اترا کنٹرول ہمیں ابرا کتا بلکہ نہ اترا کنٹرول کتا کہ چیا کہ صحت جو استی منی زیادہ یا کافی ٹریم پہ بھی ورا ماشاءاللہ 4 کلو منی وزن بڑی لیکن گوشاں کے مطلب جنین زیوری جنین یک پہناوی ورگو ورتون اور جنین دستے تو کم ایک صلاحیت مانی ام ایک خاصیت مانی کہ یک جنین سچی زندگی ورگ نہ بنائیں تھا بلے آ کم وہ یوٹیوب چاری یا مرچی بات بھی یوٹیوب ایک باز بلے یک سسٹم ہی جوڑی بلے دمانا یہ ورگ وردن پریکٹس بھی یعنی کہ ای جائن آدمی یک باز بلائیں کاری جو آوتی زندگی کو انجام دا ہو پتہ گوشی کہ مرد یعنی کہ لوگ واجہ جو دل راستے یا میدین چی روتی یعنی کہ جنین پیسنا میں گوشتے کہ پیسنا میں ماتنا کوشش نمی کتا کہ ورگے تو کام اکر ذائقہ مانوی بھی کہ لوگے چوک اور خاص کر میں لوگے واجہ میں گمار راضی بھی بلے مرچی بندہ خیر یہ سسٹم کو چینج بھی تا لیکن اسی علاوہ جائیں ایکر محنت کا ایکر جوہد کا سجے روز چولے تو کا خوار بھی یک مردے نے کہتی 5 منٹ یعنی کہ 10 منٹ ایک ڈش ہی بنائی نہیں کریڈٹ روتی آئی کرا مہیش کو تک مرد دستہ ذائقہ بازی اور پاکستان تو بلکہ دنیا تو کام ایکر شیف تقریباً عام مردینہ اور شنی سرہاں مطلب سرے سرہ استاد کا بھی مردینہ تو مرچی ماں ورگو وردنے گپا کنی ذائقہ گپا کنی چیزن چی ذائقہ کہتے چیزن چی ذائقہ خراب بھی مرچ مسالہ گپا کنی تو میں گپ تران کرنے واسطہ کا شیف یک مطلب آفیشیل شیف ہے عارف بلوچ دیم طرح شمارا وطی باری اچھا عارف بلوچ ہی لیکن بلوچی گپ کا مکم کنتی پچھا کہ یہ جو زبانی جو یہ چاگردی زبانیاں سرائکی تو میں کوشش کرنے کے واجہ اردو گپ بکنا نہیں تو بلوچی کا جی السلام علیکم وعلیکم السلام وشت کے آپ بولے کہ منت واجہ منت واجہ چلو ہمارا رواجہ کو تھی اچھا عارف جی جی سب سے پہلے تو اپنے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے ہمارے ناظرین کو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں دیکھو ایک تو کوکنگ کے حوالے سے میں نے آپ سے صاف ظاہر ہے کہ بات چیت ہوگی جتنی بھی ہے اپنے بارے میں جناب آپ کہاں سے ہیں یہاں کیسے آئے ویسے تو میں پنجاب سائڈ کا ہوں بھاولپور کا ہوں بھاولپور جی کیونکہ ہم ریاست کے لوگ بڑا ہیں پیارا علاقہ ہے جی اور نوابوں کے شہر کے ہیں جو نواب ہیں ہمارے نواب صادق مند ہیں ماشاءاللہ تو پھر وہاں سے صاف ظاہر اپنی جوہت کے لیے کام کے لیے مزدوری کے لیے کیونکہ فن تو ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے اور سوچ بھی اپنی اپنی ہوتی ہے تو حالات ایسے تھے مجبوری ایسی تھی کہ صاف ظاہر تعلیم ہماری طرف تھی نہیں تو پھر والد سے روز بات ہوتی تھی کہ بھئی نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ کوئی کام سیکھ سکتا ہوں تو میرا والد بولتا تھا کہ بھئی اگر تو گاڑیوں کا کام سیکھے گا تو کالا ہو جائے گا اگر موٹر سائیکلوں کا سیکھے گا تو اور کالا ہو جائے گا تو میں نے کہا پھر ایسا کون سا کام میں سیکھوں جی تو پھر میں نے خود اپنی طرف سے خود فیصلہ کیا کہ میں نے جو کام سیکھا ہے وہ کھانے کا سیکھنا ہے کیونکہ ایک تو دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں میں تو جب کھانا بناؤں گا تو پہلے تو میں نے خود ٹیسٹ کرنا ہے اس میں یہ ہوگا کہ سیلری جو مجھے ملے گی تو صاف ظاہر سیلری میری بچت ہوگی کھانا پینا میرا فری ہوگا رہائش بھی فری ہوگی اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں صرف اپنے کھانے کے لیے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں پیٹ کے لیے جی تو چلو کھانے کوئی کاروبار بنا دیتے ہیں آپ تو میں نے کہا ایک تو جاب بھی ہوتی رہے گی اور دوسری بات ہے کہ کام بھی سیکھتا رہوں گا ایک شوق بھی ہے حسرت بھی ہے تو میں نے کہا کراچی کی طرف نکلتا ہوں جب کراچی میں آیا تو صاحب ذرا کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم جب بچہ آتا تھا تو گھر والے تو پہلے ڈراتے تھے کہ کسی سے چیز نہیں کھانی ہاں جی کوئی تو نشے میں صاحب ذرا کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں اور بچے لے جاتے ہیں اور زیادہ تر پٹھانوں کے اوپر بات آتی تھی کہ پٹھان اغوا کر کے لے جاتے ہیں ارے کیا بات کرے اتنا پیارا قوم اتنی پیارے لوگ ہیں پٹھان تو نہیں وہ تو صاحب ذرا ویسے دور سے آپ یہ کہہ رہے کہ دور سے یہی پتہ چلتا تھا بات بچوں کو جو بچوں کو دکھاتا ہے سکھاتا جاتا تھا یہی تھی کہانی کہ صاحب ذرا کہ ہم بچے کو ڈرائیں گے تو بچہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا تو پٹھانوں کا ڈراوا دیتے تھے ہاں جی تو دیکھو ویسے تو سب انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنائی ہے
تو انسان کر کے بنائیے، اور اچھا سب سے اچھا انسان ہے، اور آج کے دور میں برا بھی انسان ہے. بالکل بالکل. خلقت وہی ہے، مخلوق وہی ہے، لیکن آپ اچھے کے ساتھ جب بیٹھتے ہو تو آپ کو اچھا ہی محسوس ہوتی ہے، جب برے کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ دوسرے کو بھی بتا دو کہ یہ برا ہے. یہ تو بہت بڑی انسانیت مین چیز، انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. تو کراچی کی طرف جب میں بڑھا تو صاحب ذرے اس ٹائم جنگ اخبار میں جاب ہوتی تھی. جی جی. تو 7 روپے کی 6-7 روپے کی اخبار ملتی تھی. تو میرے پاس تعلیم بھی نہیں تھی. اب میں کسی سے کیا پوچھوں گا اس میں نوکری کہاں پہ ہے. یہ ہوتی ہے اسٹرگل. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے. تو میں نے بولا بھائی اس میں ایک تو مجھے نوکری کا بتاؤ، اور اس دائرے کے اندر نشان ڈال دو کہ مجھے پتہ ہو کہ یہاں نوکری ہوگی، اور مجھے وہی خالی پیج دے دو، باقی آپ خالی رکھ دو، سارے رکھ دو اپنے پاس. ہے جناب. تو میں نے وہ پیج اٹھایا، گزری سعودی ایمبیسی کے پاس پہنچا تو ایڈریس وہاں کا تھا. تو وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا. وہاں سے جب میں ادھر پہنچا تو میرے سے 15 لوگ پہلے آئے ہوئے تھے انٹرویو کے لیے. انٹرویو کے لیے جب میں نے دیکھا میں نے کہا میرا یہاں کیا ہوگا. واقعی. تو جب لوگوں کو دیکھا تو میں اپنے آپ سے ہار گیا کہ میں نے کہا اب یہاں بات نہیں بننے والی. تو ایک ایسا بیچ میں اچھا انسان صاف ستھرا کھڑا ہوا تھا، واسکٹ اس کو لگی ہوئی، تو لہجے سے اور شکل سے لگا کہ یہ پنجاب کا ہے، حلیے سے. تو میں نے اس سے جا کے ملاقات کی، بات کی. میں نے کہا یار لوگ تو اتنے ہیں تو آپ مجھے صاف ستھرے لگ رہے ہو، تو مجھے جاب چاہیے ہر حال میں، کیونکہ میری نہ رہائش ہے کراچی میں، نہ میرا کوئی دوست ہے، نہ کسی کے ساتھ پہچان ہے. چیلنج ایسا تھا کہ آپ کو اگر رہنا ہے تو آپ کو کام کرنا ہے، صاف ظاہر ہے، اور جلدی کرنا ہے. یہ ہوتی ہے جدوجہد. اور پیچھے فیملی کے بھی حالات ایسے، اور کراچی کے بھی حالات ایسے، اور ڈر بھی اندر، اور سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے. سارے مسئلے مسائل ساری دنیا کا جو بوجھ تھا میرے اوپر ایسے لگتا تھا. تو جب وہ اس انسان سے ملاقات ہوئی تو اس نے بولا یار میں یہاں تو تمہاری بات ہوگی نہیں، کیونکہ تم اتنی کوکنگ جانتے نہیں ہو، اور جو انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے ان کو بڑا کوک چاہیے. اچھا. جس کو چائنیز بھی آنے چاہیے، پاکستانی بھی آنے چاہیے، اور تھائی بھی آنے چاہیے. تو اس ٹائم میرے دماغ میں جب یہ باتیں گھسی کہ بھئی تھائی کیا ہوتا ہے، چائنیز کیا ہوتا ہے، اور پاکستانی تو ریسپی چلو ہماری جو اکثر پنجاب میں بھی چلتی ہے، پنجاب کے، بلوچستان کے، پورے پاکستان کے جو کلچرل فوڈ ہیں. ہاں جی. تو اس حساب سے پھر میں نے اپنا ذہن بنایا. میں نے کہا یار چلو تم ایسا کرو، میرے اوپر ایک احسان کرو، اگر میری یہاں بات نہیں بھی ہوتی تو آپ مجھے کہیں رہائش دلوا دیں، کیونکہ میری رہائش نہیں ہے. اور حالات اس ٹائم ایسے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر میں ایک کنو لیتا تھا، اسی کے اوپر 24 گھنٹے اپنے آپ کو چلاتا تھا. کاش مجھ میں ایسا صبر آ جائے بھیا. ہے کیا بات ہے جناب. تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی منزل پہ پہنچنا تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھونی پڑتی ہیں، اور کافی چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا پنجاب کی اگر میں بات کروں تو یہ جس پنجاب میں جیسے رہتے ہیں وہاں پہ ماں، بہنیں، بیوی، مردوں کو بادشاہوں کی طرح رکھتے ہیں. یعنی کہ ہمارے کلچر میں بلوچ ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، یا خیبر پختونخوا ہو، وہاں پہ مردوں کو بادشاہوں کی طرح رکھا جاتا ہے. میں دیہات کی کلچر کی بات کر رہی ہوں، اپنے کلچر کی بات کر رہی ہوں. اور وہاں پہ مرد ایک گلاس پانی بھی نہیں لیتا. مطلب میرے بھائی جو ہے ایک گلاس پانی خود نہیں پیتے، میری بھابیاں ان کو دیتی ہیں، اور یہ برا نہیں سمجھا جاتا. یہ ہماری ثقافت ہے جو کہ ہم ایک مرد کو اس کے عہدے پہ مضبوط طریقے سے رکھتے ہیں، اور اس کو ثابت کرتے ہیں کہ جتنی تم ہماری کفالت کرتے ہو اتنے ہم شکر گزار ہیں. تو یہ ہماری ثقافت ہے. تو وہ ثقافت سے آیا ہوا ایک بندہ جو اسٹرگل بھی کر رہا ہے. آپ صرف سوچیں کہ جو اسٹرگل بھی کر رہا ہے، جو سوچ بھی رہا ہے، جس پہ فیملی یہ وہ، پھر کراچی شہر جس کے بارے میں سوچتے ہی دوسرے بندے کو جو کراچی میں کبھی آیا نہ ہو ڈر لگے، وہ بندہ یہاں پہ کیا مائنڈ لے کے آیا ہے. جی. تو اس حساب سے پھر سوچ بڑھتی گئی. میں نے اس بندے کو بولا، اس نے بولا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو رہائش بھی مل جائے گی، اور آپ کو میں جاب بھی کہیں نہ کہیں دلوا دوں گا. تو اکثر کراچی میں نا چھوٹی چھوٹی ایجنسی ہیں جو جاب دیتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں. اچھا. جی جی جی. کیونکہ کچھ پرسنٹ انہوں نے بتا دینا کہ بھائی آپ کا سیلری پیکج یہ ہے اور آپ کو اتنا ملے گا. بالکل. تو اس نے مجھے بولا کہ یار جہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا لیکن آپ کی پہلی سیلری کٹے گی. اچھا. تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی گیم کر رہا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان سے ہاں جی الجھ جاتا ہے، 100 دماغ میں باتیں چلی جاتی ہیں. تو میں نے کہا دیکھو جا تو میں نے اگر اپنی منزل پہ پہنچنا ہے کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی کھونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور دوسرے پہ بھروسہ تو کرنا پڑے گا.
پھر اس انسان کے اوپر میں نے بھروسہ کیا. وہ صادق آباد کا تھا, مشیر احمد اس کا نام تھا. تو اس نے مجھے رہائش بھی واقعی دی اور مجھے جاب بھی اس ٹائم. دیکھیے یہ بھی نصیب ہے کہ آپ کو خوار پھر بھی نہیں ہونا پڑا زیادہ. نصیب ہے نا اپنا اپنا. کیا بات ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہیں, وہ دھکے مایوس کھاتے ہو ہیں. جاتے ہیں, وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے جب اس کے اوپر بھروسہ کیا, رہائش دی اس نے, سب کچھ کیا, میرا خیال کیا, اور کافی ٹائم سے تو میری ایک داڑھی بڑی ہوئی تھی, حلیہ میرا ایسا تھا, تو اس حساب سے میرے کو بولا یار پہلے اپنی چینجنگ کرو, کیونکہ جو لوگ کام کے لیے رکھتے ہیں نا وہ صاف ستھرا ان کو بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو جب مجھے لے کے گیا, سب کچھ کیا اس بندے نے, تو مجھے جاب جب دلوائی تو میری پہلی نوکری تھی وہاں پہ عائشہ منزل کے پاس, نوٹ ناظم آباد والی سائڈ پہ, جہاں واٹر پمپ. یہ پہلا تجربہ تھا. پہلا. تو وہاں جب میں پہنچا تو ایک میڈم نے پوچھا بیٹا آپ کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا کچھ نہیں ہوں, مجھے شوق بہت ہے. میں جانتا کچھ نہیں ہوں, ہاں لیکن کوکنگ کا مجھے شوق ہے. ہاں جی. بولا کچھ نہ کچھ تو آپ کو آتا ہوگا. میں نے کہا یہی ہے کہ بس ناشتہ ہلکا پھلکا بنا لیتا ہوں میں. اور اچھا میں نے اپنی لسٹ بنائی ہوئی تھی, کسی دوست سے لکھوایا ہوا تھا کہ بھائی میں اردو تو صاحب بول نہیں سکوں گا, تو آپ مجھے لکھ کے دے دو, میں جس سے بات کروں گا تو دے دوں گا, بھائی آپ خود چیک کریں کہ میں کیا کیا جانتا ہوں. اس میں انڈا ابلا ہوا لکھا ہوا ہے اور پراٹھا لکھا ہوا ہے, ہر چیز, مطلب چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں میں نے لکھوائی ہوئی تھیں اس میں. تو جب میں نے میڈم کو دیا, اس نے میری وہ لکھوانے کی جو اردو میں لکھی ہوئی تھی, اس نے بولا تم بالکل کچھ نہیں جانتے اس کے علاوہ؟ میں نے کہا نہیں. اس نے بولا پھر ایسا کرو, آپ گیٹ بھی کھولو گے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرو گے, کچن کی صفائی بھی کرو گے, اور میرے پرندے ہیں گھر میں ان کو دانا بھی آپ نے ڈالنا ہے, اور ساتھ میں آپ کو کوکنگ سکھا دوں گی, آپ کا شوق پورا کروں گی میں. اچھا, یعنی کہ آپ کو فیس کی بجائے ڈیل ہو رہی ہے ہماری. جی. تو میں نے کہا باجی مجھے سیلری تو بتا دیں, چلو یہ سارے کام کرنے بھی ہیں میں نے, تو مجھے آپ سیلری بتائیں. بولا سیلری یہی ہے کہ آپ کو میں 2 سے 2.5 ہزار دے سکتی ہوں. تو میں نے کہا 2 سے 2.5 ہزار, اس میں آدھے تو کمپنی والے لے جائیں گے, تو باقی تو مجھے بچیں گے 1200 روپیہ. بولا پھر وہ آپ کا نصیب, کیونکہ آپ آئے کمپنی والوں کی طرف سے ہو. تو میں نے کہا چلو 1 مہینہ ایسے سمجھوں گا کہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے, پہلے بھی تو خوار ہو رہا تھا کراچی میں, 1 مہینہ تجربہ, 1 مہینہ برداشت کر لیتا ہوں. تو میں نے جب برداشت کیا, وہاں آہستہ آہستہ صاف ظاہر کہ میں نے استاد ماننا شروع کر دیا باجی کو. ہر کچن کی جو صفائی ہوتی تھی صبح صبح اٹھ کے چمکا دیتا تھا. یہ آپ کا پہلا قدم تھا. ہاں, جو پہلا میرا افتتاح قدم ہے. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم بڑے بڑے لوگوں کے جب انٹرویو سنتے, بڑے بڑے لوگ مطلب سیلیبریٹیز ہوں, یہاں کے تو نہیں, لیکن میں جو آپ کہیں بھی جاؤ, جو پرانے ہمارے ایکٹرز ہوتے تھے, تو ان کی جب آج کل کا یہ ہے کہ کوئی اپنا تجربہ بتاتا نہیں ہے, کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے, لیکن پرانے ایکٹر بڑے شان سے بتاتے تھے. وہ اپنا سڑکوں پہ سونا, ان کا جو ان کے تجربے کی بات ہوتی تھی کہ وہ جب آتے تھے, وہ آپ کی طرح مشن لے کے آتے تھے کہ مجھے یہاں جانا ہے. جی جی. وہ جو مشن لے کے آتے تھے, وہ سڑکوں پہ سونا, وہ ایک بھکاری کی طرح زندگی گزارنا صرف اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے. اس وقت تو لوگ بڑے ہی آپ کو چھوٹا سا ایک ادنا سا بندہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ ایک چونٹی بھی اپنا کام سر انجام دیتی ہے, تو ایک چونٹی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے. تو یہ آہستہ آہستہ انسان کا تجربہ. چونٹی سے جو آپ نے بات بتائی نا ابھی, چونٹی سے میرا چاچو تھا, تو وہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا, وہ مجھے بتاتا تھا, وہ اس ٹائم بزنس مین تھا, کپاس جو پنجاب میں ہوتی ہے نا, تو میرے دادا سے اور چاچا سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ زمین میں ڈالتے کیا ہو, کہ آپ کی اوسط اتنی ہوتی ہے. تو میرا دادا بولتا تھا ایک تو مزدور جو میرا ہوتا ہے, وہ جب میری کھیتی میں کام کرتا ہے تو اس کے پسینے سے پہلے میں اس کو محنت دے دیتا ہوں. کیا بات ہے. تو پھر ایسے میرے چاچے نے, صاحب ذرا آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے اندر عیاشی بھی ہوتی ہے, 100 مسئلے ہوتے ہیں دنیا کے. تو جو دادا تھا وہ محنت کرنے والا تھا, جو چاچو تھا وہ اڑانے والا تھا. تو اس نے جب عیاشی کرنا شروع کر دی تو باپ کا جتنا کچھ بنایا ہوا تھا سب کچھ ختم ہو گیا, اڑا دیا. یہ تو بہت سے لوگ جب اڑا دیا تو وہ زندگی سے ہارا ہوا, تو ایک روم میں سویا ہوا ہے. تو میں ناشتہ دینے گیا تو اٹھایا میں نے کہا چاچو ناشتہ کر لو. تو میرے کو پھر بیٹھ کے اس نے سمجھایا, بولا میرا اتنا عروج تھا کہ لوگ ناشتہ بھی لے کے کھڑے ہوتے تھے باہر, اور جو گاؤں کے دیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ میرے لیے الگ الگ برتنوں میں ہوتی تھیں, جیسے مکھن ہو گیا, شکر ہوگی, پھر گھی ہو گیا, پراٹھے ہو گئے,
ساگ ہو گیا، مطلب ایک ڈش میں کم سے کم 7-8 آئٹم ہوتے تھے. بالکل. تو آج میں ایک چونٹی کو جب دیکھتا ہوں نا دیوار پہ، وہ چڑھتی اور گرتی ہے، چڑھتی اور گرتی ہے، لیکن چڑھتی لازمی ہے، وہ اپنا چڑھنا نہیں بھولتی. تو میں ہار لازمی گیا ہوں زندگی سے، ہمت نہیں آ رہا. لیکن ہمت نہیں آ رہی. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی فیلڈ ہوتی ہے. اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ زوال سے عروج پہ جانا، ہاں، یعنی کہ زمین سے آسمان پہ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. انسان محنت کر کر کے، اسٹرگل کر کر کے، اس کو پتہ ہے ابھی میں کچھ نہیں ہوں، لیکن آسمان سے ٹھاک کر کے زمین پہ گرنا، یعنی کہ عروج سے زوال پہ آنا، یہ بہت بڑا ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو، اور تقریباً انسان ٹوٹ جاتے ہیں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں مزاجی طور پہ، فطری طور پہ جو مضبوط ہوتے ہیں، وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک بڑی بات ہوتی ہے، مطلب میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو زوال سے نیچے سے جب اوپر کی طرف گئے ہیں، بڑے مغرور، بڑے کھڑکدار، لیکن جب گرے ہیں تو ان کی عاجزی اللہ پاک نے ان کو سکھایا ہے، پھر ان کو اٹھایا. اچھا پھر بھی وہ اٹھے. وہ دیکھو نا، یہ چیز ہے نا کہ اب آپ گر جاتے ہو جب، تو آپ کو کتنی ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ میرے پاس کیا تھا، میرے پاس گاڑی تھی، میرے پاس بنگلہ تھا، میرے پاس نوکر تھے. کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنائی ہے نا، ہر آزمائش سے انسان کو گزارتا کیوں ہے کہ دنیا پوری دیکھ لے. بالکل بالکل. پوری دنیا جب تک دیکھے گا نہیں تو تجربہ کیسے ہوگا. بالکل. تو گرنا بہت ضروری ہے. تو گرنا سنبھلنا. اکثر دیکھتے ہو آپ، میچ دیکھتے ہو، کرکٹ میچ دیکھتے ہو، جب کیچ چھوٹ جاتے ہیں، کہیں مسنگ ہوتی ہے، تو بار بار وہ سمجھاتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے یہاں مسنگ کیوں کی. تو آگے وہ کوشش کرتا ہے کھلاڑی کہ میں آگے اپنی غلطی کو سدھاروں. میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ فیل ہونا، یعنی کہ فیل ہونا اپنے بچوں کو سکھائے، اور فیل ہونے پہ ان کو زیادہ ٹارچر نہ کرے، بلکہ ان کو مضبوطی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے دے کہ وہ ایک کلاس میں فیل ہو چکا ہے، کہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو چکا ہے، اور آگے جا کے وہ زیادہ اس چیز پہ محنت کرے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچپن سے ہی اس کو سکھاتے ہیں کہ اسے فیل نہیں ہونا ہے، اسے رینک 1 پہ آنا ہے، اسے فرسٹ آنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بچہ زندگی کے لیے، یعنی کہ زندگی کا جو بڑا امتحان ہے، جو انتظار کر رہا ہے، جو امتحان اس کے مطلب ہم لوگ کہتے ہیں ودار میں ہے، جو ویٹ میں ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو فیل ہونا سکھایا نہیں گیا ہے. اور بخت ایسی چیز ہے کہ آپ کو فیل پاس سب کا مزہ چکھاتی ہے. اچھا اب ہم جاتے ہیں کھانے خزانے کی طرف. تو وہی میں بتا رہا تھا نا آپ کو، جو کراچی کے حالات میں نے دیکھے، کوکنگ سیکھی، اس حساب سے بات تو ہماری وہاں سے شروع ہونی تھی. تو اس باجی کے ساتھ میں لگا رہا، سیکھتا رہا، باتیں بھی سنتا رہا اور کام بھی سیکھتا رہا، کیونکہ میری پہچان اور میری سوچ کو تو میں نے خود ہی بدلنا تھا. تقریباً یہ آپ کی پہلی استاد ہاں، پہلی سیڑھی میری وہاں سے تھی. جی. تو پھر اس حساب سے میں نے آہستہ آہستہ پاکستانی کھانے نارمل سیکھنے، جیسے سبزی ہو گئی، دال ہو گئی، چکن ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مجھے حوصلہ بھی دیتا گیا، کچھ پیسے بھی جمع ہوتے گئے. تو میں نے 1 سال پورا کراچی میں لگا دیا. اس ٹائم موبائل دور بھی نہیں ہوتا تھا، اور گھر والوں سے رابطہ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک پی ٹی سی نمبر ہوتا تھا میری پھوپھی کے گھر پہ، میری دادی اور میرے گھر والے آتے تھے مہینے میں 1 دفعہ کہ چلو ہم فون نمبر پہ بات مزہ بھی کچھ اور ہوتا تھا، سب انتظار لوگ انتظار میں ہوتے تھے. اور شوق سے جو ہے نا، میں صاحب مجھے بھی آج جب بات کرنی ہے اپنی والدہ سے، دادی سے، ابو سے، تو مجھے بھی ایک چاہت ہوتی تھی، بھئی خوشی ہوتی تھی. بالکل. تو باجی لوگوں کو میں بول دیتا تھا بھئی آج میں سارا دن بات کروں گا گھر والوں سے. ہاں جی. تو بس انسان کی خواہش تو بہت ساری ہوتی ہے، لیکن میرے حساب سے انسان کو ہمت نہیں آنی چاہیے. ہمت نہیں آنی چاہیے. کامیابی آپ کی وہاں سے ہوتی ہے جو اپنے آپ کو آپ مضبوط کرتے ہو. بالکل. جب مضبوط نہیں کرو گے تو آپ دنیا سے نہیں لڑ سکتے، سب سے بڑی دنیا کا سامنا نہیں کر سکتے. بالکل. کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے، بہت بڑی دنیا، بہت کچھ سکھا دیتی ہے انسان کو. لیکن آپ کو ہر چیز سے لڑنا ہے، روزی سے بھی لڑنا ہے، لوگوں سے بھی لڑنا ہے، گھر والوں سے بھی لڑنا ہے، ہر حالات سے آپ نے سامنا کرنا ہے. بالکل. تو زندگی ایسے سمجھو ایک تاش کے پتوں کی طرح ہے، یہ ایک بھی جوا ہے. کیا یہ زندگی ایک جوا ہے بھیا؟ جوا ہے نا. تو اب میں نے ان کے بعد وقت گزارا، کام سیکھا. تو ایک دن ان کی بیٹی کی شادی امریکہ سے آئی ان کی بیٹی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی. تو میری ان سے زیادہ صادر جب میں نے ٹائم گزارا تو ایک بھروسہ کا رشتہ ہوتا ہے. میں ان سے ہر بات شیئر کرتا تھا. تو اب جب ان کی بیٹی آئی امریکہ سے تو اس نے گھر سجایا، لاکھوں روپے لگا دیے لائٹنگ کے اوپر.
اور سیٹنگ کے اوپر, اور ان کی 6 مہینے تو شاپنگ چل رہی تھی. اچھا اتنے بڑے لوگ ہیں, میں یہی بات پہ میں حیرت ہوتی ہے جب ہم اتنے بڑے مال میں جاتے ہیں. آپ کی بات بھی میں تھوڑا تھوڑا کاٹتی جاؤں گی کیونکہ بیچ بیچ میں مجھے کچھ یاد آتا ہے. ہم جب کسی بڑے مال میں کسی برانڈڈ چیز کو لینے جاتے, فضول کے کپڑوں کے ہم لوگ 6-7 ہزار روپے دے دیتے, فضول کے کپڑے, اس لیے کہ ہم جب مشین میں ایک دفعہ دھلائی ہوتی ہے, ہم مڈل کلاس ہیں, وہ کپڑے بھی پھٹ جاتے. لیکن جب ہمیں کسی ٹھیلے والے کے پاس 200-300 روپے, جو کہ میں شاپنگ کرتی رہتی ہوں ٹھیلے والوں کے پاس 200-300-250 روپے والی, لیکن اس پہ میں ہم لوگ 50-100 روپے کم کر رہے ہوتے. کیا مزاج ہے ہمارے. جیسے کہ آپ نے باجی کا کہا, بھائی کروڑ پتی عورت تھی, 6 مہینے صرف شاپنگ کو لگے, گھر سجا دیا, لیکن 2500 جو ہے اس پہ بھی بارگننگ ہو رہی تھی. اب دیکھو نا, میں دادی کے, ان کی جو والدہ تھی, میں ان کو دادی بھی بلاتا تھا, پیار سے باجی بھی بلاتا تھا. تو یہ باجی سے خوش ہوتی ہیں اور دادی سے شرمسار ہوتی ہیں, کیونکہ باجی سے آپ کو پتہ ہے جوان ہو جاتی ہیں, دادی بلاؤ تو پھر داد تو چلا گیا وہاں پہ کھاتا. اب میں اس کو بول رہا ہوں کہ اتنا بڑا خرچہ آپ کر رہے ہو. ہمارے گاؤں میں تو میں نے کہا اگر اتنی بڑی سیٹنگ کروں تو وہ بولیں گے بھئی یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے, دنیا کے امیر ہیں. تو وہ کہتی تھی میری بیٹی نے بھی امریکہ میں جا کے محنت کی ہے, اب وہ بیٹی کی, اس کی بیٹے ہے نہیں, اور بیٹی کی خوشی ہے, وہ دنیا جان کا خرچ کر رہی ہے. لیکن اس نے مجھے جب بات سنائی نا, ایک میں وہاں حیران اور پریشان رہ گیا. اس نے بولے کہ دیکھو یہ کتنی سجاوٹ ہے, دنیا کا خرچ کر رہی ہے, لیکن یہ بھی ایک جوا ہے. اگر میری بیٹی ہے, اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے, اگر وہ بس گئی تو سمجھو جیت گئی میری بیٹی, اگر وہ نہیں بسی تو سمجھو وہ ہار گئی, سارے پیسے یہ جوا ہے. بالکل. ہاں تو دیکھو دنیا میں ہر قسم کا جو کھیل ہے نا, وہ ایسا سمجھو ایک ایسا جو ہے کہ کھیلنا ہی پڑتا ہے, آپ ہٹ نہیں سکتے زندگی سے. اب ہم زندگی سے کھیل رہے ہیں, بچپن سے نکلے کراچی میں ٹھوکریں کھائیں, پھر کام سیکھا, پھر اچھے لوگوں کے پاس بھی گیا میں نے ماشاءاللہ سے. جو ابھی آج جو میں نے زیادہ کوکنگ سیکھی ہے نا, میں نے جو ٹائم وقت گزارا ہے وہ جوید میاں داد ہے, ان کے گھر پہ, جو کرکٹ کے بادشاہ ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. ہم لوگ ملنے کو ترستے, یہ لوگ وہاں پہ تھے, میں وہاں پہ جاب کرتا رہا ہوں, اور ان کی جو مسز ہیں ان سے میں نے کوکنگ سیکھی ہے. وہ میری استاد بھی ہیں, ماں بھی ہیں, بہن بھی ہیں, ان سے ہر رشتہ ہے میرا. تو وہ تو تقریباً آپ کو باہر کی وہ ماشاءاللہ سے کوکنگ بھی بہت جانتی ہیں. اور میں ان کے ساتھ جب مجھے پتا چلا کہ یہ بہت کھانا جانتی ہیں, ان کو دیسی بھی آتے ہیں, ولیتی بھی آتے ہیں, تو میں نے ان کو پہلے بول دیا, میں نے کہا باجی میں آپ کا سمجھو کہ ایک شاگرد ہوں, آپ مجھے دل سے کام سکھائیں, دماغ سے نہیں سکھائیں, کیونکہ دل سے جو سکھاتا ہے نا, دل میں ہوتا ہے رب. بالکل. تو وہ انصاف ہی ہوتا ہے, پھر دھوکہ نہیں ہوتا. کیا بات کی ہے جناب آپ نے. ویسے ایسے بات جو ہے نا صرف انٹیریئر کے لوگ ہی کر سکتے ہیں, یعنی کہ پنجاب اور بلوچستان اور سندھ کے جو اندرونی طبقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جن کا مزاج ابھی تک اسی ثقافت میں ہے جو ہمارے باپ داداؤں کا مزاج تھا. تو ایسے لہجے سے, ایسے کانفیڈنس سے اور اس طرح بات صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں. جناب یہاں پہ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پھر اپنا پروگرام ہم جاری رکھتے ہیں. گلی چارو کا منا تو اسی سٹوری منے جو گوش دار کے منا تو بعض مزہ کا ہے, تجربہ بھی بے گی زندگی تجربہ انچی مردم انچی حاصل کریں بھی, جو کہ زندگیاں بعض بہترین طریقے ہیں, بعض سخت طریقے ہیں گوا زندگی. زیری کسانی بریک کی وجہ ساڑی بھی منگو بیتا. واشد کے گولی چاور کا بریکن سارے جو عارف بلوچنگ میں مرچی میں پتران کن گئے تھے, خاص کر شی زندگی جو بلائن سفری زندگی کا سفر ہے, یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں بھیا, کوئی جانا نہیں. تو یہ جو زندگی ہے سفری, اچھا گانا تھا نا, کہتے ہیں واہ 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 واہ, یہ میں نے نہیں, یہ پتہ نہیں کسی فلم ایکٹر نے پکچر آیا ہے, اس پہ میں کیا بول رہی ہوں. اچھا یہ جو زندگی کا سفر ہوتا ہے, کبھی کسی کے لیے سخت ہوتا ہے, کہ کچھ لوگوں کے لیے تو سفر اتنا نرم ہوتا ہے لیکن صرف دکھنے میں, کیونکہ ٹینشنیں وہاں زیادہ آتی ہیں جہاں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. جہاں انسان محنت کر کے زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا ہے وہاں پہ ایک سکونیت کا احساس ہوتا ہے. میں کبھی کبھی مزدوروں کو دیکھتی ہوں روڈ پہ چلتے ہوئے,
جیسے کہ ہم لوگ جا رہے ہو، ایک مزدور جو ہے چادر لے کے سو رہے ہیں، میں نشائی لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں مزدوروں کو کہہ رہی ہوں جو کہ یہاں پہ ہم لوگ نیچے کی طرف جائے روڈ پہ جو سوتے رہتے ہیں، بڑے سکون سے سوتے ہیں بھیا یہ لوگ، اتنے سکون سے سوتے ہیں کہ ایک عالیشان محل میں سونے والا بندہ گولیاں کھا کے اپنی نیند پوری کرتا ہے، جبکہ یہ مزدور اتنے شور میں اتنے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو دل کہتا ہے کہ مطلب سکون کے لیے محل کی ضرورت نہیں ہے، سکون کے لیے روح کی تسکین کی ضرورت ہے۔ تو جناب جو آپ کی محنت ہے جو آج آپ نے کی ہے، میرے خیال سے آپ بڑا مطمئن ہو اپنی زندگی سے۔ انشاءاللہ دیکھو انسان کو مطمئن تو ہونا چاہیے جی، کیونکہ انسان ہی اپنے لیے سب کچھ بناتا ہے اور اپنے لیے ہی گواتا ہے۔ جی، اور دیکھو طرح طرح کی انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلے آپ کی والدہ کی ہوگی، پہلے والدہ خود ذمہ داری اٹھاتی ہے اپنے بچے کو جب جنم پیدا کرتی ہے، بالکل بالکل صحیح ہے، تو کتنی ذمہ داری سے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ بالکل، تو گیلی جگہ پہ دیکھ لو خود سوتی ہے اور سوکھی جگہ پہ بچے کو سلاتی ہے، تو ماں کا کتنا رول ہوتا ہے۔ تو میری جو والدہ ہیں اور انہوں نے جو محنت کی ہے نا ہمارے لیے، آج بھی ہمیں جب ان کی حقیقت دیکھتے ہیں تو ہمیں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کیوں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرا جو والد صاحب تھا وہ سمجھو کہ اس ٹائم کا زمانے کا، سمجھو کہ میری دادی بھی اس کو کہتی رہتی تھی، میرا دادا بھی کہتا رہتا تھا کہ تم دنیا میں کچھ کر لو۔ تو وہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے آج کے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کی نہیں سنتے، پھر آگے پریشانیاں ہوتی ہیں، رہ جاتے ہیں۔ تو میری والدہ نے ہمیں سمجھو کہ جو محنت کر کے پالا ہے، کھیتوں سے کام کر کے، لوگوں کی کھیتوں کی صفائیاں کر کے، جیسے گھاس ہوتا ہے جی جی، تو کپاس کی چنائی ہوتی ہے، گندم کا کام ہوتا ہے، تو اس چیزوں سے ہمیں محنت کر کے اس نے پالا ہے۔ لیکن بڑی بات ہے کہ آپ ان کی محنت کو آج تک نہیں بھولے۔ تو آج جب ہم ان کی حقیقت دیکھتے ہیں تو جب بارش آتی تھی نا تو اکثر آپ کو پتہ ہے گاؤں میں کھلا ویران علاقہ ہوتا ہے، بالکل بالکل، تو بادل جب اٹھ رہے ہوتے ہیں نا آسمان سے، نیچے سے اٹھتے ہیں تو دور دور سے نظر آتے ہیں، جی تو جب قریب آتے ہیں ہوا چلتی ہے ٹھنڈی سی اور بادلوں کے کالی کالی شکل نظر آتی ہے آپ کو بلیک کلر کی، تو ایسے جب کلر نظر آتے تھے، بادل نظر آتے تھے، میری والدہ کو فکر پڑ جاتی تھی میرے رات کو بچے کیسے سوئیں گے اگر بارش آ گئی تو، کیونکہ ہم غریب گھر کے تھے۔ میرے ابو کے کزن ہیں وہ امیر خاندان سے، سمجھو خاندان ایک تھا لیکن ہمارے لیے وہ ایسے لگتا تھا کہ اور خاندان سے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو جو ہماری تھی وہ غربت تھی حد سے زیادہ، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا تو وزن ہوتا ہے ان کا بھاری بھاری، ہمارے اوپر غربت کے پہاڑ تھے۔ تو میری والدہ نے جس حساب سے ہمیں پرورش کی پالا، تو اس حساب سے ہمیں جس کام میں گیا ہوں میں، تو مجھے اللہ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کی وجہ سے یا پتہ نہیں بڑوں کی وجہ سے، جو میں نے ایسے پتہ نہیں کون سا کام کیا، یہ پتہ کیا ہوتا تو میری منزل آسان ہوتی گئی۔ بالکل، یہ ایک فرائض ہوتے ہیں، اور بڑی بات ہے کہ ایک بچے کو اپنے والد یا اپنے والدہ کا اسٹرگل، وہ جو محنت انہوں نے کی ان کی پرورش میں، وہ یاد ہے۔ ہمارے بدبختی سے بہت سے اولادوں کو اپنے ماں باپ کی محنت یاد نہیں ہوتی، اور بڑے ہو کے شادی کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم آپ کے لیے کیوں کریں۔ تو یہ بڑا سوال ہے جو ایک اولاد اپنی ماں باپ سے جو پوچھتا ہے، جو آخر میں جب وہ خود باپ بنتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے میں کتنا، سننے میں کتنا درد ہوتا ہے۔ خیر ہم کھانے پہ آتے ہیں جناب۔ جی جی، اللہ پاک آپ کو ترقی دے اور آپ کو اور زیادہ ترقی دے تاکہ ہم آپ کے ریسٹورنٹ میں آئیں اور فری کا کھانا کھائیں۔ بھائی میں تو گوشت ووشت نہیں کھاتی، لیکن دال چاول بھی تو مزے کی بنتی ہوگی۔ توبہ کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی ہر قسم کی ریسپی ہے، ہاں جی، کہ جو نہیں کھائی جاتی وہ ہم نہیں کھلاتے، جو کھائی جاتی وہی کھلاتے ہیں۔ اچھا واہ کیا بات ہے۔ تو دیکھو اکثر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شیف ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھاری چیز کھاتے ہیں تو زیادہ بھاری وزن بڑھے گا، بالکل، اگر نارمل چیز کھاتے ہیں تو نارمل اپنا جسم ہلکا ہوتا جائے گا۔ تو ابھی بھی حالانکہ جو آپ کو پتہ ہے میرا جو ویٹ ہے، تو مجھے بھی اکثر کہتے ہیں یار آپ کوک کو اس وجہ سے بھاری ہو، اچھا کیونکہ آپ خود پہلے کھا جاتے ہو۔ پکاتے کھاتے ہوں گے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کوکنگ لائن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک لوگ بھروسہ کر کے آتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے بہت۔ اگر آپ جاب کر رہے ہو تو ایسے سمجھو آپ کے اوپر لوگ بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، گھر والے، کہ آپ نے آرے بھائی نے اچھا کھانا دینا ہے، اور آپ کہیں ریسٹورینٹ پہ اپنا کھول کے کھڑے ہو تو ان کو پتہ ہے یار آرے بھی اچھی چیز بنا کے دے گا ہمیں۔ تو ہر انسان کی، حالانکہ دیکھو ہر جگہ پہ لگتا تو پیسہ ہے۔ اچھا سب سے بڑی ذمہ داری بھروسے کی ہوتی ہے جس کو پورا کرنے میں بندے کی جان جاتی ہے۔ مجھے والد صاحب نے ایک جو زندگی میں مجھے کام کی بات ہے جو میری زندگی میں آج تک بھی
چل رہی ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے تو میں کہتا ہوں میری یہ بات میرے جنون میں اور دماغ میں رہے، انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہو نا، پہلے تو کوکنگ لائن میں یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھو، بالکل، اور اپنے آپ کو صاف رکھو، آپ کے ناخن کٹے ہونے چاہیے، آپ کا چہرہ صاف ہونا چاہیے، جب آپ کچن میں آتے ہو تو بالکل آپ کے صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، تو پھر آپ جا کے چھری کو ہاتھ لگاؤ، جا کوئی بھی کچن کا کام ہوتا ہے آپ جس سے افتتاح کر رہے ہوتے ہو، صفائی جو ہے، صفائی جو ہے نا وہ کوکنگ کی مین چیز وہی حصہ ہے، کہ جب آپ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھو گے تو آپ کوکنگ صاف کیسے اچھا کرو گے؟ یہ صرف ایک ریسٹورنٹ کی بات نہیں کرے، گھر کی بھی بات کرے، اکثر ہم عورتیں خاص کر ہم گھر میں ہم کام کرتی ہیں تو ہم بھی کبھی کبھی صفائی کا خیال رکھنے میں چوک جاتی ہیں، کیونکہ نہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں کام کرتے وقت، بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں دھوتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نیچرلی ہم کہیں کھجا رہے ہوتے، سر کھجا رہے ہوتے، یعنی کہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم ہاتھ دھو نہیں رہے ہوتے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں انسان یہ خیال کرے کہ اسے اپنے آپ سے گھن نہیں آتی، لیکن دوسروں کو اس سے ضرور گھن آتی ہے اگر اس صورت میں وہ کام کرے تو صفائی کا سب سے مین خیال گھر پہ بھی رکھنا چاہیے۔ کوکنگ میں اکثر جو پہلا جو سٹیپ ہے وہ صفائی، ہاں جو پہلی سیڑھی ہے آپ کی وہ صفائی ہے، آپ صفائی کر سکتے ہو تو آپ کچن کا کام جان سکتے ہو، اگر آپ نہیں صفائی رکھ سکتے تو پھر آپ کے اندر بھی مسٹیک رہ جائے گی، آپ کچھ چیزیں سیکھو گے، کچھ چیزیں نہیں سیکھو گے۔ اچھا کھانے کی اگر بات کریں تو بعض اوقات چلے ہم تھوڑے سے ٹوٹکے ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ شیف ہیں تو ضرور ان کو تو ہم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہوگا، خیر میں تو بالکل بے تجربے کار ہوں، میں اپنے اندر ایک شیف ہوں، ایسی بات نہیں ہے، صحیح ہے، مطلب آپ اپنے لیے شیف ہیں، میں کھانا مجھے بناتی ہوں، صحیح ہے، میرا کیمرہ مین ہنس رہا ہے، میں یہاں پہ کوکنگ شو کرتی تھی سر، وہ الگ بات ہے کہ میں دیکھ کے کرتی تھی لیکن میں کرتی ضرور تھی، تو میں کھانا جب بناتی ہوں تو جب مجھے پوچھا جاتا ہے کیسے بنایا تو میرے ایکسپریشن ایسے ہوتے پتہ نہیں بس بنا لیا، اکثر مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا مسالے ڈالتی ہوں، تو مسالوں کا جو روایتی رسم و رواج ہے ہمارا کہ دال میں صرف ہلدی اور لال مرچ ڈالنی چاہیے، بھائی گوشت میں صرف فلاں مسالہ، ہم اپنی طرف سے کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھو ریسپی آپ جب بھی کوئی بناتے ہیں نا تو یہی دیسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو کھانے کے اندر خوشبو بھی ملے گی، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو باہر کا مسالہ بھی نہیں ملے گا، آپ کو گھر کا مسالہ ڈالنا چاہیے۔ گھر کا کیسے مسالہ ڈالنا؟ گھر کے مسالے دیکھو، ہلدی جو ہے خود بنانی چاہیے، ہاں خود تیار کرنی چاہیے، اگر مارکیٹ سے آپ کسی جگہ سے لے رہے ہو تو آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہاں جو ہم چیز لے رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہلدی بھی اچھی ہوگی، لال مرچ بھی اچھی ہوگی، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کافی ساری مکسنگ ہے، طرح کی مکسنگ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم مرچی ڈال رہے ہیں یا کسی اینٹوں کا جو کلر ہوتا ہے، گاؤں میں آپ کو پتہ ہے جو بٹھوں میں تیار ہوتی ہیں اینٹیں، پتہ نہیں ان کا کلر یوز کر رہے ہیں یا زردے کا کلر یوز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا یوز کر رہے ہیں، ہاں جی، تو کافی چیزوں کی ملاوٹ ہے، اور کک اور جو شیف ہوتے ہیں ان کو پہچان ہوتی ہے کہ ہم کیا چیز استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں اب ہم دیکھیں کوکس کی بات تو کر نہیں رہے، ہم لوگ ذرا عام کچن کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک تو بار ہمارے ٹیم میں ایک بندہ ہے جس کو کریلے کھانے کا بڑا شوق ہے بھیا، جو بار بار مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کریلے کو کرواہٹ سے کم کیسے کرتے ہیں؟ ویسے اکثر ہم جب ہماری عورتیں، میں تو نہیں بناتی، ہماری عورتیں بناتی ہیں تو کریلا کڑوا رہتا ہے، تو اس کی کرواہٹ کی اصل وجہ مطلب کیسے اس کی کرواہٹ ہم دور کریں؟ دیکھو آپ جب کریلے لے آتے ہو گھر پہ تو ایک تو کریلا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور سبزی والے اکثر جو ہے نا دھوکہ آپ سے کرتے ہیں کہ پرانی سبزی جو ہے نا نیچے رکھ دیتے ہیں اور نئی اوپر لگا دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر بھروسہ کر کے بولتے ہیں بھی 2 کلو آپ کریلا دے دو، انہوں نے کیا کرنا ہے 4 اوپر والے اٹھانے اور نیچے والا مکس کر کے دے دینا ہے۔ اچھا تو مارکیٹنگ میں یہ بھی کافی طرح، کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنا اپنا کیٹیگری اور اپنا اپنا طریقہ ہے، ہاں جی، ہر کام میں، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، یہ تو ہم پاکستانیوں کی شان ہے، اور ماشاءاللہ ہم جتنا کام کوشش کرتے ہیں کہ جگاڑ والا چلے، اور جگاڑ سے ہی ملک چل رہا ہے، جگاڑ سے ہی ملک چل رہا ہے، تو بس ہمارے بھی حالات ایسے ہیں اور دنیا کے بھی حالات ایسے ہیں، اللہ بہتر کرے ہر مسلمان کے لیے، جس مہنگائی سے لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ چلے آپ ہمیں بتائیں نا جناب، کریلے کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جب کریلے لے لیے تو پہلے تو آپ ان کو صاف ستھرے طریقے سے چھیل لیں، چھیلنے کے بعد جن کا جو اندر بیج ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نکال لیتے ہیں، تو آپ بیج نکال لیں،
تو اس کو پھر چھوٹے چھوٹے پیس بنا دیں. یہ آپ کو خالی میں کریلے کی جو نارمل قسم کی گھر میں بنتا ہے, کریلا قیمہ بھی بنتا ہے, دھاگے والا بھی بنتا ہے, طرح طرح کے, آپ کو پتہ ہے ایک چیز سے کتنی چیزیں نکل آتی ہیں. بالکل بالکل. تو جو ابھی میرے ہوٹل پہ ریسٹورنٹ پہ مشہور ہے نا, وہ یہ کریلا ہے کہ لوگ اکثر میرے سے بولتے ہیں یار آپ کریلوں میں چینی کیوں ڈالتے ہو. اچھا. میں نے کہا یار کریلے میں چینی کون ڈال سکتا ہے, میٹھے میں تو ڈال سکتی ہے, چائے میں ڈال سکتی ہے, تو کریلے میں کہاں سے میں چینی ڈالوں گا. بولا یار آپ میٹھا اتنا کر دیتے ہو. تو دل کرتا ہے کہ ایک تو اچھا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کریلا جہاں دانت کے نیچے آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے میں کریلے کھا رہا ہوں, کیونکہ کڑواہٹ وہاں سے پتہ چلتا ہے. تو میرا جو ریسپی سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کریلا ایسے لگے گا کہ بالکل کڑواہٹ نہیں ہوگی اس میں. تو کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب چھیلنا ہے تو کم سے کم اس کو 2 گھنٹے نمک لگا کے رکھ کے اوپر ڈھک دیں. جب آپ اس کو ڈھک دیں گے تو وہ اندر سے وہ پانی چھوڑ دے گا. جب پانی چھوڑے گا تو صاف ذرا ایک طرف سے آپ اپنا مسالہ رکھ دیں, جیسے پیاز ہیں, ٹماٹر ہیں, جو تب تک آپ اپنا گریوی بنا لیں. جی ہاں, گریوی بناتے رہیں. اور ساتھ میں جب کریلے آپ کے دیکھو کہ پانی چھوڑ رہے ہیں, آپ ان کو صحیح طریقے سے نچوڑ لیں, صاف کر لیں, پھر ایک آدھ پانی اور ڈال کے پھر نچوڑ لیں, کیونکہ ان کا نمک نکل جائے اور کڑواہٹ بھی نکل جائے. جب وہ چیزیں نکل جاتی ہیں پھر آپ ساتھ میں فرائی پان میں تیل رکھیں. تیل جیسے گرم ہوتا ہے تو آپ کچھ کریلے ڈال دیں, اس میں فرائی ہونے لگ دیں. جب فرائی ہوتے ہیں تو پھر آپ کا مسالہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے. جو چیزیں جو تھوڑا تھوڑا کریلا آپ کا فرائی ہو رہا ہے تو آپ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں اور ادھر دم دیتے جائیں اور ادھر سے فرائی کرتے جائیں. تو جب سارے کریلے آپ فرائی کر لیتے ہو پھر آپ ہلکی آنچ پہ چولہے کو کر دو, اوپر ڈھکن دے دو, دم پہ بنتا رہے گا. تو جناب یہ ہے کریلے کی تو کڑواہٹ کم کرنے پھر کا اس کے بعد کیا ہے, آپ نے ہری مرچیں ڈال دینی ہے, دھنیا ڈال دینی ہے, وہ خوبصورتی بھی آ جائے گی, پوری ڈش کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا ہے. جب آخری آپ جب آپ صفائی سے اوپر لے آتے ہو نا دھنیا اور ہری مرچ, دیکھو ہری مرچ ایک ہوتی ہے لیکن کاٹنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. کسی نے چھوٹی ایسے گول کاٹ دی, کسی نے لمبی کاٹ دی, کسی نے ترچھی کاٹ دی. چیز وہی ایک ہے لیکن دماغ ہر بندے کے پاس اپنا اپنا ہوتا ہے, کاٹنے کا, چھری چلانے کا. تو اس حساب سے جو ہے نا پھر آپ کا, میرے حساب سے وہ کریلا جو ہے نا کڑوا نہیں ہوگا. یعنی کہ انہوں نے جو ریسیپی بتائی تقریباً میرے خیال سے وہی مین ریسیپی ہے کریلے کی. اور اصل حقیقت بھی یہی ہے. جی, جو بڑی بڑی عورتیں گھروں میں کھانے بناتی تھی نا وہ اس حساب سے اور اس لہجے سے اور اس طریقے سے کام کرتی تھی. اچھا پہلے اگر ہم عورتوں کی بات کریں, پہلے تو ہماری امائیں ہوتی تھی وہ گھر میں مسالہ کوٹتی تھی. آج تو ہم انٹرنیشنل عورتیں بن چکی ہیں, ہم لوگ مسالہ کوٹنا ہے تو کیا ہم لوگ گارلک یعنی کہ ہم لوگ لہسن وغیرہ بھی ہم لوگ پیسٹ لیتے ہیں, بازار سے تیار لیتے ہیں. تو اس سے میرے خیال سے اس سے بھی ذائقے کی کمی ہوتی ہوگی. ابھی ماشاءاللہ جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا, تو میں نے بھی کچھ چیزیں اپنی زندگی میں ایسی سیکھ لی ہیں کچن کے حوالے سے کہ نہ تو آپ کو کبھی لہسن لینا پڑے گا, نہ ٹماٹر لینا پڑے گا, نہ پیاز لینا پڑے گا. صحیح ہے. ایک ڈبے میں ایسی چیز ایک میں بنا کے دوں گا مارکیٹ کے اندر کہ آپ خالی 2 چمچ نکالیں اور نہ آپ کو پیاز کاٹنے کی ضرورت پڑے. آپ کی اپنی ریسپی ہے اور کچھ دنوں میں اور کچھ ٹائم میں نکالوں گا. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کبھی ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے اور ٹماٹر سستا ہو گیا تو پھر پیاز مہنگا ہو گیا. اچھا یہ دونوں چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں تو پھر لہسن ادرک مہنگا ہو گیا. اور ہر کھانے میں زیادہ تر یوز یہی ہوتا ہے پاکستانی ڈشوں میں, ادرک لہسن پیاز ٹماٹر, یہ تو سمجھو ہر ہانڈی سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. تو میں نے انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی منزل پہ بھی پہنچائے گا اور لوگوں کو بھی میں بتاؤں گا کہ دیکھو محنت سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. انسان اپنی زندگی سے نہیں ہارے, کوشش کرتا رہے اور اپنے رب سے مانگتا رہے کہ میری محنت دنیا کو دکھا. بالکل جناب. اچھا انشاءاللہ یہ اپنی ایک ایسا ریسیپی ایسا پیسٹ بنانے والے ہیں جس کو لینے کے بعد آپ کو پیاز ٹماٹر یعنی کہ اس کی جھنجھٹ سے آپ کو تھوڑی سی دوری ہوگی. پوچھوں گی نہیں کہ ان کی ریسیپی کیا ہے کیونکہ ان کا اپنا پرسنل وہ ہے کہ ظاہری بات ہے کیوں بتائیں گے مجھے, میں تو پیسے بھی دوں گی مجھے نہیں بتائیں گے. اچھا دوسری بات ہم آپ سے پوچھتے ہیں, اکثر ہمارا جو گوشت ہے پکوان کا کچا رہ جاتا ہے جتنا بھی ہم لوگ پکاتے ہیں. اچھا پکاتے پکاتے سالن کا جو ذائقہ ہے وہ پکا ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایسا کیا ہوتا ہے ریسٹورنٹ میں جو ایک تو گوشت پک جاتا ہے
اوپر سے سالن کا جو اس کی جو گریوی ہے سالن کی, اس کا بھی ذائقہ اسی طرح تازہ تازہ رہتا ہے. یعنی کہ گوشت پکاتے پکاتے ہمارے یہاں تو ٹماٹر جل جاتے ہیں, اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. جی مسئلہ یہ ہے, دیکھو آپ اگر مٹن بنا رہے ہو تو مٹن کا بھی ایک پکانے کا طریقہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرانی ریسپی ہوتی تھی وہ پتہ کیا کرتے تھے, وہ ٹماٹر بھی پیاز بھی ساری چیزیں ڈال کے اور ڈھکن لگا کے بند کر دیا کہ ساتھ ساتھ پھر, کیونکہ گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے لکڑی نیچے کرتے رہیں گے اور چمچ اور گھر کے پورے کام بھی کر لیں گے. گاؤں کے جو مٹن کا گوشت ہوتا ہے وہ ایک دم مکھن کی طرح سے نرم ہو جاتا ہے. یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, کیونکہ جو گاؤں کے طریقہ کار ہے نا اور کراچی اور جو شہر ہیں بڑے بڑے ان سے وہ الگ ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ گاؤں کی ایک تو لکڑی کی آگ ہوتی ہے اور جو چولہے ہوتے ہیں وہ مٹی کے ہوتے ہیں. بالکل. اور جو خاص بات ہے وہاں کی جتنی چیزیں ہوگی سمجھو آپ کو پیور مل رہی ہیں, ان میں کوئی دھوکہ کوئی فراڈ کوئی ملاوٹ نہیں ہے. بالکل. کیونکہ کھیتوں سے لوگ چیزیں اپنے گھر کے رکھ لیتے ہیں, جیسے لہسن ہو گیا, پیاز ہو گیا, چیزیں کافی ہوتی ہیں ایسی ساری کہ جو آپ کو وہاں سے مل جاتی ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, اب گوشت گلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لکڑی کی آگ میں پانی ڈالتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے, پانی ڈالتے رہیں گے پکاتے رہیں گے مسالے ڈال کے, آخر کار انہوں نے جا کے بھنائی کرنی ہے. اب کسی نے آلو ڈالنے ہوتے ہیں, کسی نے شوربہ رکھنا ہوتا ہے, تو اپنی اپنی ان کی چوائس ہوتی ہے. شہر کی بات بتائیں. ہاں یہ شہر کی جو بات ہے وہ گوشت اس لیے نہیں گلتا, یہ ہم لوگ کر دیتے ہیں فریز. اگر مارکیٹ والا جو لے کے آئیں گے وہ صحیح پکے گا, اور آپ کسی بھروسے والے سے جب گوشت لیں گے, اب ہمیں تو صادر کراچی میں پتہ ہے کہ جہاں گوشت اچھا ملتا ہے ہمیں پتہ ہے وہاں ہم سے لیں, صادر ہم نے وہاں سے لینا ہے. اور اس گوشت میں یہی ہے کہ آپ کو گوشت صاف دے دے گا, اور کوئی بڑے بکرے کا نہیں دے گا اور پرانی کوئی بکری کا نہیں دے گا. جب آپ چوڑا دیکھتے ہو آپ کو یہی پتہ ہوتا ہے یہ ہے تو بکرا, یہ پتہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ کون سا بکرا. اچھا یہ گاؤں والے بڑے پہچانتے, گاؤں والے پہچان سکتے. ہاں گاؤں کے لوگ پتہ لیتے کبھی کبھی ہے نا. اچھا جی. وہاں پہلے تو جمعرات کو گوشت بنتا ہوتا تھا, جب جمعے کو بنتا ہوتا تھا لوگ جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو گوشت لے کے آتے تھے. بالکل. تو جب گاؤں میں پھر کیا ہوتا ہے, جب گوشت بن رہا تو لوگ اسپیکروں میں اعلان کرتے ہیں کہ بھئی آج گوشت کا دن ہے اور گوشت صاف ستھرا ہوگا, آپ لے سکتے ہیں. چلے جی ہم پروگرام جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ, اور زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ سے ریسیپی پوچھیں. آپ سے ریسیپی پوچھتے ہیں آپ پھر ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جاتے ہیں جناب. ایک تو میں تھک گئی, ریسیپی دینا آسان بات نہیں ہے نا, دیکھا ہم نے محنت کی یہ دے رہی زبردستی. چلے کوئی بات نہیں, ہم ٹوٹ کے پوچھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کے پاس بھی جو فن ہوگا ایسے تھوڑی دیں گے آپ کسی کو. میں دے سکتی ہوں سر, میں کسی کو بھی کوئی آئے میرے سے سیکھے, ویلکم. میری بہنوں, میں تو چاہتی ہوں کہ مجھ سے 4 بہنیں اور کمائیں, ایسا نہیں ہے. اچھا خیر لیتے چھوٹا سا بریک, گلی چلے کو کسانی بریک کی زیری پتہ ساڑی بھی میں گھوم پیتا. واشد کے گولی چاور کا بریکن چیزانی چکے میں ریسیپی ٹوٹ کا موٹ کا جستا ہے بولے وہ آجا ان چکا نا بھی نسوری کچھ ماں نہ ہو جاتی ٹوٹ کے لے کے ماں بھی تو بلوچ تو من بلوچ. اچھا دیکھیں یہ بات تو غلط ہے, ہم آپ کی ریسیپی تو پوچھ نہیں رہی ہے بھیا. دیکھو میں نے آپ کو کریلے کی ریسیپی بتائی, اس میں کڑاوٹ پوری ختم کی. ایک تو کریلا, تو ہم صرف کریلا کھا کے زندہ نہیں ہے نا, ہمیں تو اور بھی کچھ کھانے ہیں. آپ دیکھو دل سے پوچھو, اور جا تو پہلے پوچھنے سے پہلے استادی شاگردی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے بھی جن سے پوچھا ہے نا تو پہلے ہاں استادی شاگردی تو ہوتی ہے نا, بھائی بنتی ہے. ان کے ریسٹورنٹ میں جا کے پہلے کام کروں گی, جھاڑو پوچھا. یہ اتنا بھی ہم نہیں آپ کو, دیکھو آپ ہمارے ایک تو گیسٹ ہوں گے اور دوسری بات ہے آپ محبت سے آئیں گے, ہم اتنا تھوڑی, ہم نے خالی آپ کو ریسیپی بتانی ہے, ریسیپی کی بات ہو رہی ہے. چلے ایک اور ریسیپی ہمیں بتا دے, کوئی بات نہیں. یہ ہوٹل والے دال کیسے بناتے ہیں؟ نہیں دال تو 2-3 قسموں کی ہے نا, ایک چنے کی دال ہے, ایک ماش کی دال ہے, ایک مونگ کی دال ہوتی ہے. مونگ کی دال, چلے مونگ کی دال. جو مونگ کی دال, اسی مونگ کی دال کو کشمیری بھی بنا دیتے ہیں, مکھنی دال بھی کہہ دیتے ہیں. دال مکھنی, ہاں. اچھا دال مکھنی بھی ہر ہوٹل ہر ریسٹورنٹ کا مزیدار نہیں ہوتی. دیکھو نام چینج ہوگا تو کام بھی چینج ہوگا. ہر ہوٹل کا نام تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا نا. اب حالانکہ میرے اپنے 2 ریسٹورنٹ ہیں, میں نے وہاں پہ بھی نام چینج کیا ہے. ایک کو دیسی بلوچ رکھا ہے, ایک کو دیسی تڑکا رکھا ہے. اچھا ایک کو دیسی بلوچ. ہاں دیسی بلوچ اپنی کاسٹ ہے. ہاں
جو یہ بھی میں نے اپنے صاحب سے جوید میاں داد سے میں نے پہلے. اچھا آپ کے دیسی بلوچ میں تو زیادہ تر کیا بلوچستانی فوڈ ہوتے ہیں، یا اکثر اگر بلوچوں کا نام ہے یا کوئی بھی پاکستان کا بھی نام ہے تو ہم لوگ زیادہ تر ٹریڈیشنل جو ہے کھانے، مطلب ثقافتی ہمارے جو ذائقے ہیں ان کو زیادہ سامنے لاتے ہیں. تو آپ کے ریسٹورینٹ میں بھی ایسا ہے کہ ثقافتی ذائقے زیادہ ہیں؟ ہاں، جو میرے ریسٹورینٹ کے کھانے ہیں نا، ایک ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ یہاں سے دیسی کھانا ملے گا. اس میں نے کوئی ولیتی نہیں رکھا ہوا، نہ میں نے چائنیز، نہ کوئی اٹیلین، نہ کوئی تھائی. صرف میں نے، کیونکہ صاف ذرا ہم دیسی لوگ ہیں. اور آج کے زمانے میں جو آج کل کے دیکھو بچے ہیں، جا برگر کھا رہے ہیں، جا پیزا کھا رہے ہیں، جا رول کھا رہے ہیں، جا سینڈوچ کھا رہے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں ان کو پرانی چیزیں نہیں مل رہی، وہ بیچارے ترس رہے ہیں کہ جو پرانی چیزیں ملتی تھی وہ کہاں گئیں. تو میں نے ریسٹورنٹ زیادہ تر جو کھولا ہے نا، وہ پرانے لوگوں کے لیے کھولا ہے کہ جب وہ میرے کچن پہ، جب میرے ہوٹل پہ آتے ہیں تو ان کو وہ خوشبو جو ہے نا پرانے کھانوں کی ملے. اچھا، ایک ٹام اینڈ جیری کارٹون ہم دیکھتے تھے، کھانے کی خوشبو جو ہے وہ ٹام کو یوں اڑا اڑا کے جاتی ہے. اچھا، آپ کی 2 ریسٹورنٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ یہ 2 ریسٹورنٹ کے مالک بن چکے ہیں جناب. جو انہوں نے اسٹرگل کی اس کی جو منزل ہے، ابھی تک منزل دور ہے، خیر ابھی تو منزل کہتے ہیں کہ یہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو گیا، ابھی اس کا سفر جاری ہے. تو دونوں ریسٹورنٹ میں آپ کے پردیسی کھانے نہیں ہیں؟ پردیسی دیکھو، پردیسی تو پھر صاف ذرا ہم خود پردیسی ہیں، کیونکہ ہم بھی تو پردیس کاٹ رہے ہیں نا، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے دور ہو کے. وہ تو پردیس ہو گیا. سر آپ کا دیس ہے. سر وہ صحیح ہے آپ کی بات، لیکن اپنی فیملی سے دور آپ سمجھو کہ آپ شہر میں بھی گئے نا، اپنے گھر سے باہر نکلے، پردیس شروع ہے، کیونکہ پھر قدم آپ اس کی طرف جا رہے ہیں نا. مطلب آپ کے ریسٹورنٹ میں صرف دیسی کھانا ہی ملتا ہے، دیسی ریسپی، پاکستان کے تمام ذائقے. جی. اور جتنی پاکستانی سویٹ ہیں، میٹھے ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ آرڈر پہ بولیں گے وہ بھی مل جائے گا. اور اگر آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب کہ ٹوٹل جو ہے نا دیسی میں آتی ہیں. اچھا، جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا ان کا پروگرام بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے، لیکن جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے یوٹیوب یا سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے انسان کے. آج کل بہت بڑا ذریعہ ہے بھائی پیسے کمانے کا، گھر بیٹھے بیٹھے. میں بہت سی عورتوں کی چینل دیکھی ہوں، عورتوں کی جو صرف ہاتھ دکھاتی ہیں اور ریکارڈنگ پہ ویڈیو آواز چلاتی ہیں، لیکن ملینز پہ ان کے جو ہے ویوز آتے ہیں، ماشاءاللہ سے گھر بیٹھے کما رہی ہیں صرف کوکنگ شو پہ. تو کوکنگ ایک ایسی چیز ہے جو بہت چل جاتی ہے. آپ نے ابھی تک کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ اپنا سوشلی بھی آپ اپنا ایک چینل کھولیں؟ حالانکہ ہمیں تو آپ کوئی ریسیپی بتا نہیں رہی ہے، نہیں رہے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ تو ظاہر بات ہے مجبور ہو جائیں گے. تو پھر آپ نے کبھی کوشش کی؟ دیکھو، کوشش تو میں نے اپنی یوٹیوب کے لیے جو نا ایک دیسی کوئلہ کچن کے نام سے میں نے ویڈیو بنائی تھی. دیسی کوئلہ کچن، کیونکہ ہر کھانے میں میری کوشش، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شہر ہے، یہاں آپ لکڑی جلا نہیں سکتے اور ہانڈی کو جو ہے نا لکڑی کا ذائقہ دے نہیں سکتے. اور اکثر جو ہے نا جو کھانے بنتے ہیں وہ لکڑی پہ بنتے ہیں تو ذائقہ دیتے ہیں. اور پنجاب والے لوگ کیوں فٹ رہتے ہیں، کیوں کام کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہر چیز جو ہے نا لکڑی پہ، کھانا جتنا ہوگا لکڑی پہ بنے گا، گیس بہت کم ہے. تو یہاں پہ ٹوٹل گیس ہے، ہر بندے کو سہولت چاہیے. تو میں نے جو اپنا یوٹیوب پہ چینل بنا رہا تھا وہ اسی وجہ سے کہ بھئی ہر کھانے کے اوپر جب آخر میں تیار ہو جاتا ہے اس کو بھانپ جو ہے کوئلے کی دوں. اچھا، جب اس کو بھانپ دوں گا تو صاف ذرے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اب جیسے کوئی کسی کو بیماری لگ جاتی ہے، ایسا ایسا چھوڑتی جراثیم تو رہ جاتے ہیں نا. تو کوئلے کے بھی ایک سمجھو کہ خوشبو ذائقہ ہوتا ہے جو رہ جاتا ہے، وہ آپ کو تھوڑی سی سمیل، تھوڑی سی جو ہماری کچھ عورتیں جو ہے وہ کھانے کے بعد کوئلے، ایک جلتا ہوا کوئلہ جو ہے وہ فول پیپر رکھتے ہیں اکثر. جو میرا طریقہ کار ہے کہ آپ فول پیپر ایک کونے پہ رکھ دیں، کچھ لوگ آٹے پہ رکھ لیتے ہیں، اور کوئلہ جلا لو. جب کوئلہ جل جائے تو آپ اسی ہانڈی کے اندر ایک سائڈ پہ رکھ کے کوئلہ فول پیپر پہ رکھو گے، تھوڑا سا آئل ڈال دو گے، وہ دھواں چھوڑے گا. جیسے دھواں چھوڑ رہا ہو تو آپ اوپر سے ڈھکن دے دو، اس کو 2 منٹ 3 منٹ کے لیے اندر رہنے دے کہ وہ اپنے پورے کھانے میں بس جائے. پھر جب آپ ڈش میں نکالتے ہو تو وہ تھوڑا سا ذائقہ آپ کو لازمی دے گا. اچھا، اگر ہم کھانے کی بات کریں تو اکثر ایسا میں نے ایسا سنا ہے، جو کہ میرے خیال سے کافی حد تک میں اس چیز کو مانتی بھی ہوں،
کہ کھانے پہ مزاج کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کھانا پکاتے دوران مزاج کا جو ہے آپ کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسا کہتے ہیں لوگ، یہ صرف ہم نہیں مانتے، بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ جب کھانے کے دوران آپ کو غصہ آ جائے تو وہ جو تاثرات ہیں وہ کھانے میں گھس جاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو آپ کسی چیز کو اب ماشاءاللہ سے ابھی شو کر رہے ہو نا، تو آپ اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہو کہ میں نے یہ شو کرنا ہے. اور کچن میں بھی جب آپ جاتے ہو کوئی چیز بناتے تو اپنا آپ ذہن بنا کے کام کریں. جب چولہا جلائیں تو یہ سوچیں کہ اس ہانڈی کو میں نے بنا کے ہی چولہا بند کرنا ہے. اگر آپ اس کو چولہے کے بھروسے پہ چھوڑ دو کہ بھئی خود بنتا رہے گا، ہلکی آنچ کر دو، تو وہ کھانا پھر نہیں بنے گا. وہ سمجھو کہ کھانے کے ساتھ بےزتی ہو رہی ہے، کھانے کی بےزتی ہو رہی ہے. تو آپ ایک تو پہلے اپنی ساری چیزیں ذہن سے ہٹا دو، ہٹا دیں کہ بھئی میں نے یہ ڈش بنانی ہے. ہاں جی. اگر ڈش خراب ہوئی تو آپ کا 2 سے 2,500 3,000 ڈش کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے. وہ تو گیا ہمارے شوہر کا ہوگا. ہاں نہیں وہ تو ہوگا، لیکن وہ شوہر کس کا؟ آپ کا ہے نا. لیکن ہم لوگ تو تھوڑی پرواہ کرتے پیسوں کی. یہ بھی تو دیکھو نا، ہم تو مہارانیوں کی طرح رہتے، کما کے لاتا ہے بندہ، اڑاؤ بس. تو یہی تو اسی وجہ سے تو ہم بیچارے سزا میں ہیں کہ محنت بھی ہم کریں اور آپ نے ابھی آسانی سے کہہ دیا کہ خرچہ تو اس کا ہوگا. ہمارا تو کھانا جل بھی جاتا ہے نا. ہاں جل جاتا ہے تو وہ ہمارا دل چلتا ہے نا، کیونکہ کمائی تو ہماری ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ جب ڈش بناتے ہو تو ڈش کے ساتھ کھڑے رہو، بناؤ اس کو طریقے سے، پورے پراپر طریقے سے. آپ اپنا دل دماغ اسی میں ڈال دو. اور یہ بچہ جب میں کھانا بناتا ہوں نا، جو میں کھانا بناتا ہوں جی تو اس میں اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھتا ہوں. کیوں میں اگر جاب بھی کر رہا ہوں، یہ دنیا کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہو یا اپنا کام کرتے ہو، لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آتے ہیں. تو آپ سمجھو کہ کوئی چیز بنا رہے ہو نا، وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھو کہ میں جو یہ ریسپی بنا رہا ہوں اپنے ایمانداری سے بنا رہا ہوں اور دل سے بنا رہا ہوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اب گھریلو عورتیں کہاں سے اس چیز کو، ایک تو بچہ شور تو مچا اسی رہا وجہ ہوتا ہے، سے 4 بچے پیچھے چھوڑے ہیں نہیں گھریلو، اسی وجہ سے تو عورت کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں رکھا. عورت کے ہاتھ میں ذائقہ کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے نہیں ہے. ذائقہ ہے، اچھا ذائقہ ہے، وہ بھی بتاتا ہوں کہ چلا کیوں جاتا ہے. ہاں جی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بتائیں. وہ اس لیے چلا جاتا ہے کہ کبھی وہ بچوں کی طرف توجہ ہو گئی، کبھی میاں کی ٹینشن ہو گئی، کبھی گھریلو حالات ٹینشن ہوگی، تو ہانڈی کی طرف تو دماغ آپ کا جا ہی نہیں رہا. تو جب آپ دل سے یہ چیزیں ہٹاؤ گے تو وہ چیز صحیح بنے گی. مطلب آپ بھی اس بات پہ، مطلب اس بات پہ آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ کھانا بناتے وقت مزاج کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے. صاف ظاہر ہے کہ آپ دیکھو کسی سے آپ نے پیسے لینے ہوں تو آپ کو تو ذہن میں ہوں گے یہ 10 روپے کم کیوں دے رہا ہے. ہاں 10 کروڑ 20 کروڑ ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں انسان کے پیسے، 10-20 کروڑ بھائی. ہاں ایک بات کر رہا ہوں، ایک دنیا کا بتا رہا ہوں نا کہ ایک آپ کسی سے بزنس کرتے ہو، لین کرتے ہو، آپ کو 10 روپے کام دیتا ہے یا 20 روپے کام دیتا ہے، جب آپ کی ڈیل بڑی ہے تو صاف ظاہر وہ کروڑوں میں ہوگی. 20 کی ہے تو 20 کی ڈیل ہوگی. تو جب پیسے کم ہو گے تو آپ فوراً بولو گے نا بھی پیسے کم کیوں دیے آپ نے. بالکل. تو یہ بھی دنیا داری بھی ایسی ہے. تو ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، تو انسان ہی سوچے. تو عورت کا جب کھانے سے ریسپی، اکثر شور بولتے ہیں نا یار اس دن تم نے ڈش بنائی تھی وہ کیسے بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دل سے بنائی ہوئی تھی، پیار سے بنائی تھی، دل سے بنائی تھی. جی. تو جب ذہن ہٹے گا تو ڈش تو آٹومیٹک خراب ہوگی. لیکن ہمیں بھی تو دیکھیں بات کھانے کی آتی ہے تو ایک چھوٹی سی بات میں بھی کرتی ہوں، تو ہمیں بھی حوصلہ افزائی کرنے کا، ہماری بھی تو حوصلہ افزائی کرے نا. کھانا ہم بناتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، 4 روٹیاں ختم کرنے کے بعد جب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ نمک زیادہ تھا، اس دن اچھا بنایا تھا، تو ہمارا بھی تو دل کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے. بھائی انسانی دل ہے، کوئی پتھر لے کے تو ہم لوگ نہیں بیٹھے نا. کھانا ایک نوالا کھاتے وقت اگر مرد بھی تھوڑی سی تعریف کر دے، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے کھانے کا نام مزے کی بات ہے کہ میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ. ابھی میری جو ایج ہے وہ ہے 40 تک، لگتے نہیں. اچھا 40 تک ہے، لیکن میں سن رہا ہوں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. میں نے دیکھا نہیں کہ ٹوٹا کہاں ہے، سن رہا ہوں سب سے دل ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ کانچ کے ٹوٹنے سے آواز آتی ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے نا کہ آواز نہیں کرتی، بس آواز ٹوٹ جاتا ہے. کانچ کی پھر آتی ہے، چلو کوشش ہوتی ہے نا بھی کانچ جڑ جائے گا، ادھر سے ادھر سے دل بھی جڑ جاتا ہے. دنیا میں پتہ نہیں سائنس کہاں چلے ہم کہاں دل مزاج مستقبل میں پہنچے. تو کوکنگ میں یہی ہوتا ہے کہ جب عورت کا ہاتھ کا ذائقہ کم اور اوپر نیچے کیوں ہوتا تھا، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے
اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ مرد کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے. وہ کیوں ذائقہ ہوتا ہے؟ ذائقہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹ کے نہیں ڈالتا وہ صرف توجہ رکھ کے جو کام کرتا ہے نا وہی ذائقہ ہوتا ہے. کسی نے خون نہیں اپنا انگلی کاٹ کے بھی ڈال دی تو صاف ذرے کہ وہ ذائقہ آ جائے گا. اچھا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کھانا تھوڑا سا اچھا بناؤں، لیکن کیونکہ وہ کبھی کبھی گھر میں بنا رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ شاید میں دل آپ سے کو بنا تھوڑی رہا دیر ہوتا ہے. پہلے یہی کہہ رہا تھا نا کہ اگر دیکھو آپ اپنا ایمان مضبوط رکھو گے نا، کیونکہ جو بندہ آپ کے اوپر آپ کو رکھ رہا ہے تو آپ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، اور اگر آپ ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہو تو پھر بھی جاب ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایسی کیا ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے گھر میں کہ ہمارا کھانا ذائقے دار نہیں ہوتا؟ ان چیزوں کے علاوہ، مسالوں کے علاوہ ایسی کیا غلطی کر جاتے ہیں؟ کیا ہم ٹیمپریچر، یعنی کہ آگ کے ٹیمپریچر کو کم زیادہ کرنے میں غلط کر جاتے ہیں، یا اس کے ٹائمنگ کو، یعنی کہ ہر کھانے کا ایک الگ ٹائمنگ ہوتی ہے ہر کھانے کی، اس کو لے کے چوک جاتے ہیں؟ ایسی کیا غلطی ہوتی ہے کہ کھانا اس ذائقے کا نہیں بنتا جس ذائقے کا ہم باہر سے کھانا جب کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہانڈی میں، ہر ہانڈی میں تو آپ کو پتہ ہے جب شروعات ہے وہ تیل اور پیاز سے ہے. کبھی پیاز آپ سے جل گئے ہوں گے، کبھی آپ سے پیاز نارمل رہ جاتے ہیں، کبھی آپ سے وہ ڈارک براؤن ہو گئے، کبھی گولڈن میں ہو گئے. تو جب کھانا بنتا ہے نا، جو پکانے والا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں رکھوں گا تو کس طریقے کا ذائقہ آئے گا، کیونکہ سارا دار و مدار اس پیاز پر ہے، دکھنے پہ ہے. آپ دکھ رہے ہو، صاف ذرا کہ آپ دیکھ رہے ہو ایک چیز کو، تو اس حساب سے جب آپ چیزیں ڈالتے جاؤ گے تو پھر اس حساب سے نارمل وہی چیز آپ کا ذائقہ رہے گا، قائم رہے گا. جب آپ آگے پیچھے تھوڑا رکھتے ہو تو صاف ذرا آپ بھول جاتے ہو، پھر کبھی چولہا تیز ہو گیا، کبھی گیس کم ہو گیا، تو 100 مسئلے مسائل کا اچھا، اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا تو ہے، ذائقہ اسی وجہ سے کام ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو بیس ہے، یعنی کہ پیاز ہے، اس پہ غور کرنا. اکثر میں نے سنا ہے کہ ہلکا براؤن کلر کا، ہلکا کتھئی کلر کا ہونا چاہیے پیاز کا، یعنی کہ نہ جلنا چاہیے نہ اس کو کچا ہونا چاہیے. اکثر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کھانا پکانے سے پہلے پورے مسالے جو ہے کاٹ کوٹ کے رکھ دیتے ہیں اپنے سامنے، صرف ڈالنے لگتے ہیں. اور اکثر میں لوگوں کو دیکھا ہے کھانا بناتے وقت مسالے جو ہے کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہوتی ہے جیسے ایک آپ نے چیز رکھ دی لے کے تو صاف ذرا آپ نے کاٹنے پینے میں تھوڑا نہ کوئی نہ مسٹیک ہوتی ہے. جب ایک چیز فوراً ڈلتی ہے اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. اب یہ جو ہوا خوری ہوتی ہے، چیز آپ باہر رکھ دیتے ہو تو اکثر چیز اوپر سے کلر چھوڑنا اور سوکھنا شروع کر دیتی ہے، بالکل کہ ہوا سے. اچھا، کچھ چیز اب ٹماٹر آپ نے رکھا ہوا ہے، اسی ٹائم جب کاٹو گے آپ تو صاف ذرا وہ تازے کا ذائقہ ہوگا. تو یہ بہت ساری، جیسے ہر کام میں بریکی ہوتی ہے نا، ہر چیز میں، اور کچن میں بھی، کوکنگ میں بھی ایسے ہر چیز میں بریکی ہے. یہ بھی کارٹ ہے ویسے دیکھا جائے تو صاف ذرا کہ بہت بڑا فن ہے. ہاں، تو کچھ چیزیں اب آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہو اسی میں وہی ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، دماغ میں ہر چیز وہی چل رہی ہوتی ہے. تو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، ہم اپنے لہجے سے اپنے طریقے سے کام کریں گے. ہاں، آپ ادھر ادھر ٹائم سے بہتر ہے کہ آپ وہی ٹائم ایک دفعہ دے دو، چیز بناؤ اور سیٹ پہ ہو جاؤ. اور اکثر کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی چیزیں خراب ہوتی ہیں نا، جو آپ کے ذائقے چینج ہو جاتے ہیں، یا تو فون آ گیا کسی سے، کان ٹیڑھا ہو گیا، گردن ٹیڑھی ہو گئی، وہاں سے توجہ ہٹ گئی، توجہ ہٹ گیا. ہاں، تو وہاں پہ صاف ذرا پھر ذائقے سے بھی توجہ چینج ہونی ہے نا. اچھا، یہ آپ کے نزدیک یہ کھانا پکانے کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اس سے توجہ دور کرنا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو، آپ جب بھی کھانا کھاتے ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو. بالکل. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو آپ اس نعمت پہ آپ توجہ کر بناؤ گے تو وہ نعمت آپ کو اچھی لگے گی نا. نام آپ اتنا بڑا لے رہے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ صاف دے رہے، پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہے کہ آپ اس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے. اچھا خیر، پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، ابھی ہمارے ڈائریکٹر نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھتی ہوں. اکثر کھانا کھانے کے بعد لوگ میٹھا کھاتے ہیں، اور یہ سنت رسول بھی ہے کہ آپ جو ہے کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا چکھنا، اور کچھ لوگ چکھتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں. تو کیا کھانے کے بعد میٹھے میں مٹھاس اتنی زیادہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کہ معدے کو بھائی بھاری نہ پڑے؟ صحیح. دیکھو سنت ہے، اس میں تو ویسے ہی طلب ہوتا ہے، جب آپ کھانا کھا لیتے ہو تو ویسے ہی دل کرتا ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ میٹھا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، یا چائے ہو جائے، یا مطلب کوئی چیز بھی میٹھی طلب جو ہے نا میٹھے کی طرف جاتا ہے. جی جی.
تو آپ میٹھا ایسا بنائیں کہ اس میں نارمل میٹھا ہونا چاہیے کہ آپ حسب ذائقہ آپ اپنا ٹیسٹ لے لیں, زیادہ اپنے آپ کو اس میں لے ہی نہیں جائیں. اب صاف ظاہر ہے آپ کھیر بنائی آپ نے یا کسٹرڈ بنایا یا کوئی چیز بھی بن جاتی ہے, تو اب جب حد سے زیادہ گزرتے ہو تو وہ تو آپ کو نقصان دے گی. اگر آپ سنت پوری کر تو سنت تو یہی ہے نا کہ آپ میٹھا خالی چیک کریں, یہ تھوڑی ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا لیں. ہم لوگ تو بس پھر تو یہی چیز ہے نا. پھر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں کتنے کتنے جو میٹھے کے شوقین ہیں بیچارے دیکھ کے ترس رہے ہوتے ہیں, آپ کھا ہی نہیں سکتے. اب کھا نہیں سکتے کیونکہ وہ حد سے تجاوز حالانکہ ہے میٹھا پھر بھی نہیں کھا سکتے. ہاں جی, ہے بھی میٹھا پھر بھی نہیں کھا سکتے. اچھا خیر, یہاں پہ پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن آپ سے ایک چھوٹا سا اگر ہم پیغام لیں اپنے دیکھنے والوں کے, کیونکہ آپ کی زندگی کی جرنی, آپ کا سفر ہی ایسا گزرا ہے, سخت سے ایک مطمئنی سفر پہ آپ آئے ہو اور آج اپنی زندگی سے مطمئن ہو, لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو دیکھتے ہو کہ ایک بہت مشکل ایک وقت گزرا ہے آپ کا. تو آپ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ایک قدم اٹھا کے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں دیکھو جو لوگ یہ جو آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ بھکاری ہے جو مانگنے والا ہے, میں ان لوگوں کو وہ سمجھتا ہوں وہ زندگی سے ہارے ہوئے ہیں, وہ زندگی سے ہارے ہوئے ہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے. حالانکہ جو ان کی صبح سے ڈیوٹی ہے کہ سارا دن پورا کراچی چلتے ہیں, یہ مافیا ہے پورا. سنو تو صحیح. اچھا یہ مافیا وہی ہے نا کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتی, نا امید لوگ ہو گئے نا. بالکل. تو زندگی میں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کچھ کریں. تو انسان کو سب سے پہلے کہ انسان اپنے آپ سے نہیں ہارے, اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اگر بڑھیپے میں بھی چلا جاتا ہے, ضعیف بھی ہو جاتا ہے, تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داریاں دی ہیں اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, تو کوشش کرے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے. میں تو لوگوں کے لیے یہی پیغام چھوڑوں گا آخری جو ہے کہ آپ سگریٹ پیتے ہو, دنیا کا نشہ کرتے ہو, شراب پیتے ہو, گٹکا کھاتے ہو, پان کھاتے ہو, دنیا کا نشہ آپ استعمال کرتے ہو, کہ کبھی آپ خالی یہ سوچو کہ جو میرے روز کا وہی خرچ ہے, میں اگر اپنے بچوں کے لیے جمع کروں تو کل کو جب اس کا بچہ بڑا بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا بزنس اسی پیسوں سے کر سکتا ہے. کیا بات ہے. بالکل. ہم فضول خرچی وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے. ہم نے سگریٹ کو ایسے دھوئیں میں اڑا دیا, پان کو زمین میں پھینک دیا, گٹکا ایسے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. بالکل بالکل. کہ اگر آپ کا بچہ ہے سال کا ہے, 1.5 سال کا ہے, یا جتنے منتھ کا بھی ہے, آپ سوچتے ہو کہ یار جب یہ 20 سال 18 سال 25 سال تک پہنچتا ہے تو یہی پیسے اگر میں اس کے رکھنا شروع کر دوں تو وہ دنیا کا بزنس کر سکتا ہے, کسی کی جاب نہیں کر سکتا. بالکل. تو میرا تو یہ پیغام ہے. ہم لوگ ویسے وہی بات ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں, جو کہ اللہ پاک نے ہمیں سختی سے منع کیا, لیکن اس بات سے ہم چوکتے نہیں ہیں. اسی لیے شاید ہم نقصان بھی بہت کھاتے ہیں, اور یہ بھی ہمارا رونا ہے کہ ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ آگے نہ بڑھنے کے لیے بہت سی بیڑیاں ہمارے پیروں پہ ہیں, اور ان کو کھولنے کی کوشش ہم نے کبھی نہیں کی. پروگرام کا وقت ختم ہے, خلاص. جی سر, بہت بہت شکریہ پائے, اچھا لگا. حالانکہ آپ نے ٹوٹ کے بتانے میں تھوڑی سی کنجوسی کی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اگلی بار جب آپ آئیں گے تو میں پوری تیاری کر کے آپ بیٹھوں گی. مجھے آپ کی مزاج کا پتہ نہیں تھا. اچھا, ابھی تو پتہ چل گیا نا, ہم صاف دل کے لوگ ہیں, ہمارے اندر کوئی ایسی فطرت نہیں اور دھوکہ نہیں ہے. بلوچ کی ہوگا نا, ہاں جی, جو سچے خون کا اور سچی ماں کا اس نے دودھ پیا ہوا ہے, اس میں بے وفائی نہیں ہوگی. حالانکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے سسی کی بات دعا لی ہوئی ہے, آپ پٹے ہوئے ہو, یہ وہ دنیا دان کی. دیکھو چلو یہ خوش نصیبی ہمیں عورت نے بد دعا دی ہے نا, یہ تو خوش نصیبی ہے نا ہماری. اچھا خیر, بلوچوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک بوند پانی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایک بوند پانی کا معیار جو ہے 100 سال وفا ہے. تو یہ وفا ہم نبھاتے جائیں گے اپنے قوم سے, اپنے لوگوں سے, آپ سے, آپ ہم سے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے, اور بہت اچھا لگا. گلی شاہ رخ کا مرچی پروگرام منارت دوست بھی امید ہے کہ شمارا بھی دوسرے بعض انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کے سرپدی پر پروگرام بھی تھا. ہم شمونی مناب سے محلہ کا بلوچر بھی دیتا اجازت. فتی خیال بکنی تھی مات پہ خیال اللہ مہر بکنی تمام نیم گنجنی اللہ میارے.